الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. سورہ نبا کی آیت نمبر 19 سے 23 تک تلاوت کی ہے. فرمایا کہ جس دن آسمان کو کھولا جائے گا تو دروازے ہی دروازے بن جائیں گے آسمان میں. وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت کا سراب بن جائیں گے. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں بیٹھی ہوئی ہے. للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا، جس میں وہ مدتوں رہیں گے. تو فرمایا کہ جس دن آسمان کھولا جائے گا اور آسمان کے دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے. یہ دروازے، ان سے فرشتے اعمال لے کر اوپر جاتے تھے، اور آج اس طرح سے آسمان کو ہٹا دیا جائے گا کہ اندر سے جنت اور جو ہم نیک اعمال نے جنت میں جانے کے بعد جو صورت اختیار کی ہے وہ ساری لوگوں کے سامنے کھل کر آ جائے گی. آسمان کو جنت کے اوپر سے ہٹانا، چونکہ جنت 7ویں آسمان پر ہے، تو آسمانوں کو ہٹانا اس طرح ہے. بعض مفسرین نے فرمایا جیسے سرپوش خیوان کے اوپر سے ہٹا دیا جائے. ہاٹ پاٹ کا جو ڈھکنا ہوتا ہے وہ ہاٹ پاٹ کے اوپر سے ہٹا دیں تو اندر کی چیز کھل کر سامنے نظر آنے لگتی ہے. تو اس طرح سے گویا کہ جنت کے اوپر سے آسمان کا جو سرپوش اور غلاف تھا وہ یوں ہٹایا تو جنت اپنی تمام حشر سامانیوں کے ساتھ، تمام نعمتوں کے ساتھ 7ویں آسمان میں کھل کر سامنے آ جائے گی. اور اسی میں داخلے کے لیے یہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے. یہ تو آسمان کی صورتحال بتائی. جنت کو ظاہر کرنے کے لیے اب جہنم کے بارے میں فرماتے ہیں وسیرت الجبال فکانت سرابا. زمین کا یہ ہوگا کہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور وہ ریت کا سراب، یعنی چلتی ہوئی جو ریت دور سے پانی سا معلوم ہوتی ہے، سارے پہاڑ اس طرح ریت بن جائیں گے. جب پہاڑ جو زمین کی میخیں تھیں جنہوں نے زمین کو سنبھالا ہوا تھا، جب وہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کا ڈھیر بن جائیں گے تو زمین تو زیادہ برباد اور تباہ اور فنا ہو جائے گی. تو جہنم چونکہ زمین کے نیچے، جنت آسمانوں کے اوپر، تو اشارہ اس طرف ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے آسمانوں کے اوپر اور جہنم کو تیار کر لیا جائے گا زمینوں کے نیچے. اس طرح سے یہ وہ دن ہے جس دن مجرموں اور فرمانبرداروں کے درمیان جدائی کی جائے گی اور ان کو الگ الگ کیا جائے گا. اب جنت اتنے دور اور اس کا اپنا گویا کہ موسم اور اپنا سب کہکشاں اور اپنا نظام، اور جہنم ایک دوسری کائنات میں دوسری جگہ پر اس کا سارا اپنا موسم. تو وہ جو دنیا میں رہتے ہوئے مسلمان اور کافر اس کائنات کے اس نظام اور سسٹم میں رہتے ہوئے چونکہ بہت ساری چیزوں میں شریک تھے، جو 9 بڑی بڑی قدرت کی جو نشانیاں تھیں جن کو ذکر کیا تھا، اس میں سارے ہی شریک تھے ان سے فائدہ اٹھانے میں. اب جو آخرت کا دن، قیامت کا دن قائم ہوگا تو وہ ایسے ہوگا کہ جہنم بالکل الگ ہے اور جنت بالکل الگ ہے. فرمانبردار جنت میں اور نافرمان جہنم میں. اب کوئی کسی چیز میں شریک نہیں ہے. تو صحیح معنی میں
جو جزا سزا ہے، اور صحیح معنی میں مجرم اور وفادار کو کے درمیان جو امتیاز اور فرق کرنا ہے اور علیحدگی کرنا ہے، یہ اسی دن ہو سکے گی۔ تو گویا اسی کو بتایا کہ جنت، آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، جنت سامنے آ جائے گی، زمین کو برابر کر دیا جائے گا، جہنم کا یہاں سامان ہوگا، اور پھر فرمایا کہ جہنم گھات لگا کر بیٹھی ہے یا گھات کی جگہ ہے، یعنی اس میں گھات ہے اور اس کے کنارے پر فرشتے گرز لے کر کے، زنجیریں لے کر کے کھڑے ہیں اور نافرمانوں کو کھینچ کر اس میں پھینکیں گے۔ للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کے ٹھکانہ ہے۔ تو جہنم سرکشوں کے رہنے کی جگہ، ٹھکانہ سرکشوں کا ہے، لیکن قرآن کریم میں چونکہ دوسری جگہ پر یہ بھی آیا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو۔ تو اس واسطے اس کے اوپر ایک پل ہوگا جسے پل صراط کہتے ہیں عام بول میں، ورنہ پل اور صراط دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ صراط کا معنی بھی پل ہے، اور پل کو اردو میں پل کہتے ہیں۔ تو وہ پل جو ہوگا، اس کے اوپر سے جو نیک لوگ ہوں گے، وہ تو جہنم تو ٹھکانہ مسلمانوں کا نہیں ہے، لیکن گزریں گے ضرور۔ اب وہ اپنے اپنے اعمال اور اپنے اپنے درجے کے لحاظ سے گزرنے کی ان کی رفتار مختلف ہوگی۔ کوئی بجلی کی رفتار میں گزریں گے، کوئی تیز سواری کی رفتار میں گزریں گے، کوئی اس سے بھی سست رفتار میں گزریں گے، حتیٰ کہ جو سب سے آخر میں گناہگار، گناہوں میں لت پت کوئی مسلمان ہوگا جس کے دل میں ایمان کا ذرہ ہوگا، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ 7000 سال میں پل صراط کو عبور کرے گا، کراس کرے گا۔ فضیل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ایک نقل کی گئی ہے کہ یہ پل صراط کی مسافت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کتنی ہے؟ 3000 اس کی چڑھائی، 3000 اترائی اور 3000 سیدھ میں، اتنی لمبی مسافت ہے اس کی۔ اور اس مسافت کے اوپر سے اللہ کے حکم سے جو گزرنے چاہیں گے وہ بجلی کی رفتار میں بھی گزر جائیں گے۔ تو اس جہنم میں فرمایا کہ یہ جس کے اوپر یہ پل لگا ہوا ہے، یہ جہنم سرکشوں کا، اور جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کی نبوت کا انکار کیا، یہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا، وہ اس میں پڑے رہیں گے، احقابا، مدت ہے دراز، مدتوں جس کا کوئی حساب نہیں، جس کا کوئی حساب نہیں، گویا کہ بے انتہا مدت تک وہاں رہیں گے۔ بعض لوگوں کو یہاں غلط فہمی ہوئی کہ احقاب حقبہ کی جمع ہے، اور حقبہ ایک مدت کو کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی سے ایک روایت بھی ہے کہ حقبہ 70 سال کی مدت کو کہا جاتا ہے، اور اس 70 سال میں سے ہر سال 12 مہینے کا ہے، اور ہر مہینہ 30 دن کا ہے، اور ہر دن دنیا کے 1 سال کے برابر ہے۔ تو بعض لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ حقبہ سے کہ حقبہ کی مدت مقرر ہے، لہذا جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ وہ مدت گزارنے کے بعد وہ نکل آئیں گے۔ تو ان کو غلطی اس سے لگی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حقبہ جو ہے اس کی مدت تو معلوم ہے، تو اس کی مدت معلوم ہونے سے احقاب کی مدت کہاں معلوم ہوئی؟ حقبہ کی جمع احقاب آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہاں احقاب رہیں گے، تو وہ لا انتہا مدت بتانے کے لیے احقاب کا لفظ آیا ہے۔ تو احقاب میں تو کوئی مدت متعین نہیں کی۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب کوئی بڑی مدت بتانی ہوتی ہے تو دوزخیوں کے دوزخ میں رہنے کی جو مدت ہے، اس مدت کی طوالت، اس مدت کا ایک لمبا عرصہ، بے انتہا عرصہ بتانے کے لیے احقاب کا لفظ لائے ہیں، اس لیے کہ جو مدت جتنی کم ہوتی ہے اس کے حساب سے ایک اس کے لیے لفظ آتا ہے۔ جیسے گھنٹوں کی مدت ہو تو ساعت کہیں گے، دنوں کے رہنے کے لیے دن کہیں گے، سالوں کے لیے سال آئے گا، اور اس سے زیادہ مدت ہو تو صدیاں آئیں گی۔
اور اگر لا انتہا مدت ہو تو حقبہ کا لفظ آئے گا، احقابہ. جیسے مال پیسے میں بھی گنتی میں اکائی میں یہی کرتے ہیں، تھوڑے سے پیسے ہو تو روپے عدد، اور اس سے زیادہ ہوں تو دہائیوں سے گنتے ہیں، ورنہ سینکڑوں سے گنتے ہیں، پھر ہزار سے گنتے ہیں، پھر لاکھ اور کروڑ سے گنتے ہیں. کتنے کروڑ ہیں؟ اتنے کروڑ. 2-4 روپے کو اس سے نہیں گنیں گے کہ کروڑ کا کتنا حصہ ہے، یوں نہیں کہیں گے. تو چونکہ مدت اتنی زیادہ وسیع اور بے انتہا ہے تو اس کو بتانے کے لیے احقاب کا لفظ ذکر کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقبہ کی دن چونکہ مدت مقرر ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنمی بھی ایک مدت تک رہنے کے بعد نکل آئیں گے. بالکل ایسا نہیں. خالدین فیہا ابدا قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے اور وہ صریح لفظوں میں آیا ہے، لہذا احقاب کا معنی بھی وہی کیا جائے گا جو اس کے موافق ہو. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جہنمی جہنم میں مدتوں رہیں گے، یعنی جس مدت کی کوئی انتہا نہیں ہے وہاں رہیں گے. پھر اس جہنم میں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس جہنم کے اندر نہ تو وہ کوئی ٹھنڈی چیز چکھیں گے اور نہ ہی کوئی پینے کی چیز چکھیں گے، الا حمیما وغساقا، ہاں پینے کے لیے گرم پانی ہوگا اور پیپ ہوگی. گرم پانی اور پیپ جو ہے یہ جہنمیوں کی غذا ہوگی. اور جزاء وفاقا، یہ پورا فرمایا کہ ان کو بدلہ دیا جائے گا. پورا بدلہ کیسے ہے؟ یہاں سوال ہوتا ہے کہ ایک آدمی 60 70 80 سال کفر کی حالت میں رہا اور پھر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلایا جا رہا ہے، تو یہ جو بدلہ ہے یہ برابر تو نہ ہوا، بدلہ اور سزا تو زیادہ ہو گئی. جتنے اس کے گناہ تھے سزا اس سے زیادہ معلوم ہوتی ہے. تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ نہیں، بدلہ برابر سرابر ہے. وہ اس طرح سے کہ دیکھیں کہ کفر کی حالت میں یہ شخص مرا ہے اور مرنا تو اس کے بس میں نہیں تھا، وہ تو مجبوراً مر گیا جو موت اللہ نے رکھی ہوئی تھی. لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ اس کا عزم کیا تھا؟ اس کا ارادہ کیا تھا کہ یہ زندگی کی جس ڈگر پر چل رہا ہے وہ اسی زندگی پر ہمیشہ رہنے کے لیے آمادہ اور تیار تھا. جب اس کی نیت ہمیشہ ہمیشہ کفر پر رہنے کی تھی تو اسی عزم اور ارادے کی وجہ سے اس کو سزا بھی ہمیشہ ہمیشہ کی مل رہی ہے. اور ایک اور بات بڑی لطیف بات بعض مفسرین نے فرمائی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں، کہ ان کے جو گناہ تھے اور ان کے جو اعمال تھے اس کے اندر چونکہ کفریہ جو اعمال ہیں اور جو فسق و فجور اور گناہ ہے اس کے اندر یہ اتنے منہمک تھے، اس کے اتنے دل دادہ ہو گئے تھے، وہ گناہ ان کی طبیعت کے اندر اس طرح سے رچ بس گئے تھے کہ گویا کہ وہ ان کی روح کی طبیعت بن گئے اور ان کے مزاج کا حصہ بن گئے. تو روح کو چونکہ فنا نہیں ہے تو وہ روح کی طبیعت اور مزاج میں ان کے گناہ داخل ہو گئے. تو روح چونکہ ہمیشہ ہے اور مزاج اور طبیعت کسی چیز سے الگ نہیں ہوتا، تو لہذا یہ روح سے ان کی جو یہ گناہ کی صفت ہے یہ بھی روح سے جدا نہیں ہوگی. لہذا روح بھی ہمیشہ ہمیشہ، یہ گناہ کی صفت بھی ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ، اسی لیے عذاب بھی ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ. تو لہذا یہ پوری جو سزا ہے انصاف کے مطابق برابر سرابر ہے اور یہ جو سزا ان کو ہمیشہ رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے حفاظت فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے اور کفر کی طرف جانے والے ہر راستے اور ہر عمل سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.